السلام کا حسن دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھی اور انہیں پتہ نہیں چلا تھا. واقعہ پتہ ہے قرآن پاک میں موجود ہے. اور انہوں نے انگلیاں جان بوجھ کر نہیں کاٹی تھی, وہ حسن دیکھ رہی تھی, کٹ گئی تھی. کٹ جانا اور ہے, کاٹنا اور ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا حسن یوسف پہ کٹ گئی مصر میں انگشت زنا. وہ بے خبری میں کٹی تھی, حسن دیکھ رہی تھی. لیکن اے آمنہ کے لال, تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے, یہاں آپ کے دیوانے آپ کا حسن اور آپ کا چہرہ نہیں, بلکہ فقط نام سن کر ہی انگلیاں کاٹتے نہیں, گردن کٹانے پر تیار. میرے عزیزوں, اور یہ تاریخ آج تک موجود ہے. انگریز ایک بڑا مورخ ہے جارج برنارڈ شاہ, اس نے کہا ہے دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے, ریولیوشن آئے, اور جو شخص انقلاب لاتا ہے وہ جب تک زندہ رہتا ہے اس کی تحریک بھی زندہ رہتی, اس کی تنظیم بھی زندہ رہتی. رشیا میں آیا ہوا انقلاب, امریکہ میں آیا ہوا انقلاب, یورپ میں آیا ہوا انقلاب, چائنا میں آیا ہوا انقلاب, جرمنی میں آیا ہوا انقلاب, یہ وہ سب ریولیوشن ہے جب تک ان کے بانی, ان کے فاؤنڈر زندہ تھے, ان کی تحریک میں دم تھا, ان کی تنظیم میں طاقت تھی. لیکن وہ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا میں ایک ہی انقلاب ایسا آیا ہے جس کو 14 صدیاں گزر گئے, ابھی تک ٹھنڈک نہیں آئی. وہ انقلاب ہے مدینے کی گلیوں سے نکلنے والا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لیوا صحابہ جب نکل پڑے تھے تو میرے عزیزوں وہ گرمی آج تک محسوس کی جا رہی ہے, آج تک. اور حیرت کی بات ہے, میں گزرتے ہوئے آپ کے یہاں آیا, میں بار بار مولانا سے کہہ رہا تھا اتنی رات کہاں لے جا رہا, ہمارا ہاتھ بھی نہیں دکھ رہا ہے, شبنم اتنی پڑی ہوئی ہے. اور مجھے اندازہ یہ تھا شاید اسٹیج پر آ کر تقریر کریں گے, میں ادھر بول رہا ہوں گا, لوگ ادھر دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ شبنم میں نظر تو بچا نہیں رہا. صرف کشن گنج سے یہاں آنے میں 2.25 گھنٹے لگ گئے. اتنا چھوٹا سا راستہ جس کو کوہاسا کہتے ہیں آپ یا کوہرا کہتے ہیں, اتنا زیادہ باہر ہے. اور لیکن اندر آنے کے بعد یہاں کا منظر کچھ اور ہی بتا رہا ہے, یہاں کا منظر کچھ اور ہی بتا رہا ہے. اندر داخل ہونے کے بعد پھر جوانی بیدار ہوتی ہے, اور اس منظر کو دیکھ کر پھر میں پکار کر کہتا ہوں یا رسول اللہ, تیرے غلاموں کا آج بھی یہ منظر ہے کہ نہ انہیں زمانے کے تھپیڑے روک پاتے ہیں, نہ زمانے کے طوفان اور سیلاب, نہ ہی کوہرے اور شبنم انہیں روک پاتے ہیں. سخت کڑاکی کی ٹھنڈیاں باہر لگی ہوئی ہیں, لیکن اس مجمع کا ٹیمپریچر ابھی بھی 50 ڈگری سے زیادہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, یہ 50 ڈگری جو ٹیمپریچر ہے, یہاں پسینے بھی آ رہے ہوں گے لوگوں کے. باہر جاؤ تو ٹھنڈی میں ٹھٹرتے ہوئے لوگ موجود ہیں. لیکن یہ گرمی میرے عزیزوں, یہ گرمی نیتاؤں کی لائی ہوئی گرمی نہیں ہے. بلاؤ رات کے 12 بجے کسی حکومت کے کارندے کو, بلاؤ اور کہو کہ تم بھی 100 200 500 دے کر کے جمع کر لو. ہو سکتا ہے مٹھائی کھانے والے یا ان کی لالچ میں آئے ہوئے تھوڑے بہت جمع ہو جائیں, لیکن میرے عزیزوں یہ دیوانوں کا مجمع ہے جو رات کے 12 بجے بھی دن کے 12 بجا دیتا ہے. یہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کا اکثر جلسوں میں یہ ہوتا ہے, اٹھو بیٹھو, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, اسٹیج والوں کو پیچھے کرتے رہتے ہیں. یہ کبیر صاحب تو کئی جلسوں میں یہی کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ جلسے